رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اس مجلس کے صدر باوقار، مسند تحکیم پر جلوہ افروز حکم صاحبان، اپنے آغوش تربیت میں جگہ دینے والے مشفق اساتذہ کرام اور میرے غیور دینی و ملی بھائیوں، تاریخ عالم گواہ ہے کہ یہودیوں نے دین اسلام اور اس کے حلقہ بگوشوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا. اپنی تاریخ کے ہر دور میں اس قوم نے اسلام کی بے خونی اور قوم مسلم کے وجود کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے لیے اپنی طاقت اور حد تک کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. آغاز اسلام کی روادات سے واقف کون نہیں جانتا کہ محسن انسانیت رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کی انتہائی مضمون سازش سے ان کی تاریخ داغدار ہے. انہیں جب کبھی بھی قوت و غلبہ میسر آیا تو رب کی زمین کو رب کے پرستاروں سے رنگین کر دیا. الغرض اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیت کے دہشت گردانہ کردار کا سلسلہ ابتدائی زمانے سے جاری ہے. یہ جارحیت پسند خونخوار امن عالم کے دشمن اللہ کی زمین پر اللہ کے پسندیدہ مذہب دین اسلام کو آباد دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ وہی قوم ہے کہ جب بھی رب نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی حکم نافذ کیا اور رب کے پیغامبروں احکامات کو لائے تو اس نے اس دھڑلے سے انکار کیا اور انہیں قتل کر دیا. اللہ کا فرمان: أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. یہ وہی قوم ہے جس نے جانتے بوجھتے محداتی دشمنی اور ضد کی بنا پر حق کا انکار کیا. اللہ کا فرمان: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّن الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پتھر سے بھی سخت قرار دیتے ہوئے فرمایا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوا. یہ وہی مکار لوگ ہیں جنہوں نے صرف انسانوں سے کے عہد کو توڑا بلکہ رب العالمین سے کیے گئے عہد و میثاق کو سے پشت ڈالنے میں دریغ نہ کیا. اللہ کا فرمان: أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. یہ وہی بے ایمان و لٹیرے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے دوسروں کے مال کھائے ہیں اور مال کے لالچ میں انہوں نے رب کا دین بدل ڈالا اور رب کے دین میں تحریف کی. اللہ کا فرمان: یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. سامعین محترم، اسی وجہ سے یہ لوگ مغضوب علیہم قرار پائے اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لِّمَّا يَكْسِبُونَ کہہ کر ان کی ازلی بدبختی کی مہر لگا دی. اور دوسرے مقام پر فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب کہہ کر انہیں ابدی ذلت اور رسوائی کا پروانہ دے دیا. سامعین محترم، یہ وہی قوم ہے کہ جب بھی رب نے اسے فضیلت بخشی تو رب کے زمین کو انسانی خون سے رنگا رنگ کر دیا اور اس زمین پر ہمیشہ فساد کا سبب بنے. اللہ کے مقرب فرشتے جبریل امین کو اپنا دشمن کہا. رب العالمین نے ان کے لیے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیا. انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھا لیکن رب کے شکر گزار نہ ہوئے. یہی لوگ ہیں جب یہ میدان تین میں بھٹک رہے تھے رب جہان نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. جب انہوں نے پیاس کی شدت محسوس کی رب نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، انہوں نے اسے بھلا دیا. جب انہیں بھوک لگی رب نے آسمان سے کھانا نازل کر دیا، انہوں نے اسے بھلا دیا. اور ان سب کے باوجود رب کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت میں لگ گئے. سامعین محترم، یہ وہ قوم ہے جس نے رب العالمین کی نافرمانی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. بھلا بتاؤ وہ قوم کیسے کسی کی وفادار ہو سکتی ہے جو اپنے مالک حقیقی کو وفادار نہ ہو سکی؟ اپنے نبی کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایمان کو بدل ڈالا، اپنے دین کو بیچ دیا اور نعوذ باللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جو سر رب کے سامنے خم ہونے تھے انہیں غیروں کے قبروں پر خم کیا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ایسا کر کے یہ لوگ اللہ کے لعنت کے مستحق ہوئے. اور سامعین محترم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب رب العالمین نے انہیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے مقدس سرزمین فلسطین کی جانب رہنمائی کی تھی تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سامعین محترم،
اب آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمیں ان یہودیوں کے راہ گمگشتہ سے بچا، اور ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ کو ان کی مشابہت سے بچا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.